شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ وقت کی تیز رفتار سکھاتی ہے، بناتی ہے، دکھاتی ہے۔ منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پہ بھی چل کر دکھا دیں، تب بھی کہیں گے تیز تیرنا نہیں آتا، اسی لیے پانی پہ چل رہا ہے۔ جب تک انسان مر نہیں جاتا اس میں اس کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہ کی جائے۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں چلاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ چہروں پر مرنے والے اکثر دلوں کو مار دیتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ جب طلب ہی ختم ہو جائے پھر محبوب نظروں میں آئے یا قدموں میں، انسان آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جہاں اپنے کردار کی گواہی دے کر خود کو پاک صاف ثابت کرنا ہو، وہاں کردار تو بچ جاتا ہے لیکن انسان مر جاتا ہے۔ زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت بار بغیر کسی خاص وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ آپ چاہے کتنے بھی اچھے ہوں، چھوڑنے والے جب فیصلہ کر لے تو آپ سے بھی زیادہ اچھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہے۔ سیرت اب کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نہیں۔ انتظار کرنے والوں کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو تمہیں توڑ دیتے ہیں، نمبر 2 ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جو تمہارے خیر خواہ ہوتے ہیں ہماری کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جو ہمیں گمراہی چاہتے ہیں، جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، وہ ہماری کسی نہ کسی کمزوری کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ گفتگو احتیاط سے کیجیے۔ یہ الفاظ آپ کے والدین کی عکاسی ہوتی ہے۔ انتظار طویل ہو جائے تو آنکھوں میں موجود رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ انتظار طویل ہو جائے تو آنکھوں میں موجود رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں۔ تمہارے مانگے جب والی مجھے دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تمہارے مانگی جانے والی مجھے دعاؤں کو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ ہمیں بہترین وقت پر عطا کر سکے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائے تو وہ بھی زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائے تو وہ بھی زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔
جس سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہیں۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہیں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ محبت کے سفر میں سب سے اذیت ناک منظر اپنے محبوب کی آنکھوں کو کسی اور کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، محبت کے سفر میں سب سے اذیت ناک منظر اپنے محبوب کی آنکھوں کو کسی اور کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے۔ سفر کریں، کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی جیے اور کسی کو نہ بتائیں، خوش رہیں، دور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چہروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سفر کریں تو کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی کہانی جیے اور کسی کو نہ بتائیں، خوش رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو قیمتی چیزیں ہمیں بنا مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، جو قیمتی چیزیں ہمیں بن مانگے مل جائیں، بدقسمتی سے ہم انہیں قیمتی کے زمرے میں رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اکیلے لڑنا، اکیلے رہنا، اکیلے جینا سیکھ لو، کیونکہ یہ دنیا اپنے مطلب کے سوا کسی کو نہیں مانتی۔ قابل ترس ہے وہ شخص جو دوسروں دلوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہو۔ آنسو کی زبان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، سمجھ وہی سکتا جو ان کی کسی کے لیے بہا چکا ہو۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، آنسو کی زبان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، سمجھ وہی سکتا ہے جو ان کو کسی کے لیے بہا چکا ہو۔ کیا بات ہے! فرعون نے بے شمار بچے ذبح کیے، اس لیے کہ کوئی اس کی سلطنت نہ الٹا دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر میں پرورش پائی۔ مطلب اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ انسان جتنی مرضی عقل دورائے، سب بیکار ہے۔ ہم تازہ کھانے پر بھی گھر والوں پر برستے ہیں، ان کو سوچو جو باسی کھانے کو بھی ترستے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم تازہ کھانے پہ بھی گھر والوں پہ برستے ہیں، ان کو سوچو جو باسی کھانے کو بھی ترستے ہیں۔ جب خود اپنی اہمیت انتہائی بڑھ جائے تو سمجھ لیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ سکون حاصل کرنے میں نہیں، کسی کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے۔ آپ سکون دیتے جاؤ، خود بخود ملتا جائے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب خود اپنی اہمیت بنانی پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ سکون حاصل کرنے میں نہیں، کسی کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے۔ آپ سکون دیتے جاؤ، خود بخود ملتا جائے گا۔
اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے۔ نمبر 1، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ۔ نمبر 2، غصے کے پیچھے پیار۔ نمبر 3، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ پروردگار کی نعمتوں میں سے اس نعمت بندگی کی طرف راغب کرنے والی سوچ ہے جو خدا کے وجود پر یقین کو پختہ اور اس پر توکل کرنا سکھاتی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا بھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ رب العزت کے ہی راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی گمان بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بے شک وہ رب العزت پرہیزگار ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ کا حامی و ناصر، چیف ایڈیٹر اینڈ تجزیہ نگار، چیف ایڈیٹر حاجی عبدالوحید بٹ، روزنامہ CBA ٹائم اینڈ ویب TV چینل۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔